السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں جی؟ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ آج آپ کا دن کیسا گزرا ہے؟ انشاءاللہ اچھا ہی گزرا ہوگا۔ اچھا بچوں، اب میں نے آج آپ سے یہ بات کرنی ہے، کیا کچھ بچے ایسے ہیں جن کو تشریح کرنا مشکل لگتا ہے؟ اب یہ آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ مشکل الفاظ کے مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں، کانسیپٹس کلیئر ہیں، اور جن بچوں نے ابھی تک پچھلی آڈیو نہیں سنی وہ سن لیجئے، تاکہ جیسا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا ایک ٹیمپو رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا ہم کیا پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھنے لگے ہیں۔ لاسٹ آڈیو میں میں نے 6 اشعار جو ہیں ان کی تشریح بتا چکی ہوں، جس نے نہیں سنی وہ سن لیجئے۔ چلیں گے نیکسٹ شعر کی طرف۔ شعر نمبر 7 ہے جی، دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں، جن میں چاند، سورج اور ستارے بھی شامل ہیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے؟ جب رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو انسان کے اندر ایک نئی طرح سے نئی توانائی آ جاتی ہے۔ انسان دوبارہ سے فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سورج کی وجہ سے دن روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ رات کے وقت آپ کبھی آسمان کو غور سے دیکھیے، اللہ پاک نے ستاروں سے کیا ہی خوبصورت آسمان کو سجا دیا ہے۔ آسمان پہ آپ جب دیکھیں تو ستارے اپنی بہار دکھاتے ہیں، جس سے رات کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا اور سوچئے گا، دن کی خوبصورتی اپنی، رات کی خوبصورتی اس کا اپنا مزہ ہے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ اس میں شاعر یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس میں بیج بونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اسی مٹی سے مختلف قسم کے باغ تیار ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، ذرا غور کیجئے، مٹی ایک ہے لیکن ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، کیا اس کا رنگ، کیا اس کی خوشبو۔ آپ پھولوں کو دیکھ لیجئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں ہمارے ارد گرد، ہمیں اللہ پاک نے عقل دی ہے، ہم دیکھیں، آبزرو کریں، مشاہدہ کریں۔ ہمیں کس لیے ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا ہے؟ تاکہ ہم اس کے بنانے والے، اس کو تخلیق کرنے والے جو اللہ تعالیٰ ہیں ان تک پہنچ سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ نشانیاں ہم سب کے لیے ہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، صرف دن نہیں گزار دینا کہ بس دن گزر گیا، رات گزر گئی، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اس مقصد کو تو ہم پورا کریں۔ باغوں میں خوش ذائقہ پھل اگتے ہیں، ایک ہی مٹی میں پیدا ہونے کے باوجود ہر پھل کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ دوسرے سے الگ ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب آپ جب کوئی بھی پھل کھائیں گے یا کوئی بھی پھول دیکھیں گے، آپ نے ضرور سوچنا ہے اس کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پھولوں اور پھلوں کو پیدا کیا۔ اس کی خصوصیات دیکھیں، ایک ایک پھل کی خصوصیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے باغوں کی ٹہنیوں کو پھلوں سے بھر دیا ہے۔ یہ خوش ذائقہ اور رسیلے پھل انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تاکہ ہم اس کو کھائیں، اس کو دیکھیں، آبزرو کریں، انجوائے کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، آنکھیں بند کر کے، اور بالکل اپنا دل بھی بند کر دیں اور کھاتے جائیں اور شکر نہ ادا کریں، اللہ کے نام سے نہ شروع کریں کھانا، تو یہ پھر زیادتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح اس نے گندم کے خوشوں کو دانوں سے بھر دیا ہے۔ اب ذرا گندم کا خوشہ ایک اپنا اگر آپ کو ملتا ہے دیکھ لیجئے، نہیں تو نیٹ میں سب کچھ اویلیبل ہے، چیک کیجئے اور اس میں دیکھیے کتنا بیلنس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں انسانوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک میں بات بچوں آپ سب سے ضرور کروں گی کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، اس کو آپ نے مس یوز نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں، اسی ٹائم کو آپ یوٹیلائز کریں، خاموشی سے سوچیں اس بارے میں،
ٹھیک ہے. ہم نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ انشاءاللہ کوشش تو کر سکتے نا, کوشش کرنے والوں میں سے تو بنے. اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا. اکیلے بیٹھے ہیں, سوچئے اس بارے میں. اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اگر نیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو پازیٹیو وے میں اس کو یوز کیجئے, اچھے انسان بنیے. چلیں, وہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, کوشش تو کر سکتے ہیں نا. صحیح. ہر شے اسی نے بنائی نادر. ٹھیک ہے جی. بے شک خدا قوی و قادر. بہت خوبصورت الفاظ ہیں, بہت خوبصورت اشعار ہیں. اس میں شاعر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا اظہار ہوتا ہے. جب اللہ پاک نے, جس ہستی نے یہ سب چیزیں بنائی, وہ اتنی بیلنسڈ ہیں, وہ اتنی خوبصورت ہیں, اتنی زبردست ہیں کہ آپ آبزرو, مچھلیاں دیکھ لیجئے. آپ نے اتنی جو ہیں سپیشیز ہوں گی جس کی ہم نے ابھی تک دیکھی بھی نہیں ہے نا. تو اگر اس کا بنانے والا اتنا, چیزیں اتنی پرفیکٹ ہے تو بنانے والا کتنا پرفیکٹ ہوگا, سوچنے والی بات ہے. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ طاقت والی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ کو مانگنا ہے تو اپنے خالق سے مانگیے, ڈائریکٹ مانگیے, دعاؤں پہ یقین کیجئے. ٹھیک ہے, کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ ضرور آپ کو نوازے گا. اگر آپ کو نہیں ملتا تو ویٹ کیجئے, اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, صبر سے کام لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا جی, قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کی تعریف کرنی ہے. اور اگر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو سوچئے اس بارے میں, اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا بچوں, تشریح تو یہاں پر اختتام پذیر ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کی مشق شروع کریں گے. کسی بچے کا کوئی کویسچن ہوتا ہے نا تو آپ ضرور مجھ سے کویسچن پوچھ لیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ میں دیکھتی ہوتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے, انشاءاللہ ہم مشق ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے, پھر ذرا تیار ہو جائیے. ایک نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں کی تھوڑی سی ایسا ایکٹیویٹی لے کر آؤں گی جس میں کہ آپ لوگوں کا نالج ضرور بڑھے گا. صحیح. اس کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے. اور میں دوبارہ سے کہوں گی, اچھے بچوں کی طرح ریگولر رہیے. کوئی چیز اگر مس ہو جاتی ہے تو ریکارڈنگ ہے نا, آپ اس کو سنیے, اور اس سے آپ بالکل ہیلپ لے سکتے ہیں تشریح کے لیے بھی. اور دوسرا میں آپ کو یہ دوبارہ بتا دوں, تشریح بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی. آپ نے الفاظ کو سمجھنا ہے اور اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اسی کے ساتھ اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.